سر آپ نے ابھی کہا کہ عاصم منیر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے ساتھ تھے، تو پھر اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ منشور سے کون ہٹا، حافظ منیر صاحب یا پھر پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں اس وقت کے جو ماحول کے اندر جب عمران خان صاحب تھے اور جنرل عاصم منیر ISI چیف تھے، تو انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی. جو ان کے سامنے رپورٹس آئیں اور جو چیزیں ہوئیں، اور انہوں نے یہ بھی پتا تھا ان کو کہ عمران خان تحریک انصاف کا منشور کرپشن کے خلاف ہے، تو انہوں نے تو بالکل اپنی ڈیوٹی پوری کی اور سب چیزیں سامنے لے کر آئے. لیکن عمران خان صاحب کے ہمارے جو کیمپ میں جو ایک سازش چل رہی تھی، ان لوگوں نے جو ہے اس بات کو نگیٹو لے کے گئے، اور اس کی نتیجے کے اندر جو ہے یہ سارا معاملہ خراب ہوا، جو بڑھتے 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 بہت جگہ حد تک کسی اور جگہ پہ جا کے چلا گیا. تو یہ تحریک انصاف کے اندر جو جن صاحب کا وہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ پوری تحریک انصاف انہوں نے بنائی ہے، انہوں نے جتوائی ہے، تو وہ اسی چکر میں لگے ہوئے تھے. اس چکر میں انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی. تو منشور کا اگر جو تحریک انصاف کے منشور سے مراد یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کرپشن کے خلاف تھے، اور انہوں نے کرپشن کی آئیڈینٹیفیکیشن دی عمران خان صاحب کو کہ یہ جو فراغ ہوگی اینڈ کمپنی جو بھی وہ لوگ کر رہے تھے، اور وہ ان کا پارٹی میں، ہماری پارٹی میں تو کوئی کردار بھی نہیں تھا. تو انہوں نے جب کچھ بھی کیا تو اس کے نتیجے میں یہ بات ساری سامنے آئی. تو انہوں نے تو اپنا کام بالکل صحیح کیا. منشور والے معاملے میں تحریک انصاف کا منشور تھا، کیا وہ کرپشن کے خلاف جائے گی؟ اب اس بات کے اوپر اگر آپ مجھ کو یہ پورا جو سوشل میڈیا کا چیپٹر ہے تو گالیاں بکنا شروع کر دو، بکو، اس سے کوئی فرق تو پڑنے والا نہیں ہے. فیکٹ تو فیکٹ ہی رہے گا. اور تم نے تو تحریک انصاف بنائی نہیں ہے، تمہیں تو پتہ نہیں ہے کراچی میں بوری کیسے بنتی تھی، تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کیسے دفن ہوتے تھے، کہ تمہیں تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. تمہیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ایک وہ تھے. اور بوری بن کا اشارہ کس طرف تھا آپ کا؟ ایم کیو ایم کرتی تھی نا. ایم کیو ایم کے سارے جو الطاف حسین کے اوپر تو یہ سارے ایلیگیشن ہے، کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات ہے. الطاف حسین بھی تھے، ایم کیو ایم پاکستان بھی شامل تھی اس میں؟ نہیں، یہ تو دودھ کے دلے ہوئے تھے، یہ تو ساتھ تھے ہی نہیں. یہ تو کہیں آسمان سے اتر کے اچانک ڈائریکٹ آ گئے ہیں، یہ تو اس کا حصہ تھے ہی نہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین نے ہمیں کہا تھا تو ہم یہ کرتے تھے، تو کرتے تو تھے نا. بالکل. تو پھر جو ہے تم ابھی لوگ آج جیل میں کیوں نہیں ہیں؟ کون؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہر صورت میں جو ہے ہر تنخواہ پہ کام کرنے کو تیار ہیں. تو آپ کے نظر میں آپ دیکھ لیں شہر پورا تباہ ہے اس کی وجہ سے. اگر کراچی کے لوگوں نے ان کے ساتھ سپورٹ کی تھی، ان کو ہر طرح سے آؤٹ رائٹلی ان کو جو ہے سارا کچھ دیا تھا، اس کے نتیجے میں انہوں نے یہاں پر جو ہے ایک وڈیرا سسٹم، مہاجر وڈیرا سسٹم قائم کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں کراچی کی عوام تو ریزسٹنس دیتی ہے ہمیشہ. اپوزیشن کا شہر ہے کراچی. اب کراچی کے اندر جو ہے، کراچی کے اندر اتنی اویئرنیس ہے، کراچی کا نوجوان اتنا اویئر ہوتا تھا کہ پورے پاکستان کی سیاست تبدیل کرتا تھا. یہاں تو یہ آج کا جو کراچی ہے وہ کمپرومائز کا کراچی ہے، جو کہ ایک مفاد پرست طبقے نے اوپر کمپرومائز کیا ہے اور نیچے غلاموں کی فوج بھرتی کر دی ہے اور ان کو غلام رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر. تو یہ ایک اسٹرگل ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں اس بات کے اندر.